السلام علیکم، میں ہوں کامران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں شو نیوز۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ملک بھر میں یوم شہادت منایا گیا فلائٹ لیفٹیننٹ شہید راشد منہاس کا، جو کہ پاکستان ایئر فورس کے وہ واحد شہید ہیں جن کو کہ نشان حیدر جو ہے اعزاز عطا کیا گیا۔ نشان حیدر حاصل کرنے والے یہ وہ واحد سپوت ہیں پاکستان کے جنہوں نے بیرون ملک یعنی ہندوستان کی حدود میں جانے سے روکا تھا ہمارے ایک طیارے کو، جو کہ 1971 کی وار میں ایک نہایت ہی اسٹریٹجک جو ہے چینج ثابت ہو سکتا تھا اگر وہ طیارہ جو ہے بھارت چلا جاتا، جو کہ غدار وطن عطیہ الرحمن کی بہت کوشش تھی کہ وہ ان کو ضرب لگا کر بے ہوش کر کے جو ہے وہاں پہ گرفتار کر کے لے جائے، لیکن راشد منہاس نے اللہ کی مہربانی سے وہ کوشش جو ہے ناکام کی۔ اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ جو ہیں، جن کی مدت ملازمت میں توسیع کی گئی ہے، اس کے حوالے سے بہت سے نیریٹیوز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اہم ترین نیریٹو جو سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو ہمیں اس وقت یہ جواب دینا تھا اور پوری دنیا کو یہ بتانا تھا کہ سول ملٹری جو تعلقات ہیں وہ بالکل معمول پہ ہیں اور وہ ایک ہی پیج پر ہیں، اور کشمیر کے معاملے میں آرمی میں اور سول اداروں میں کوئی بھی فرق موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں نے 2016 میں اپنا ایک کالم لکھا تھا، جس میں ISI اور فوج جو ہے جمہوریت کی محافظ کے حوالے سے میں نے کالم جو ہے تحریر کیا تھا شو نیوز پہ۔ کبھی آپ سے انشاءاللہ وہ دوبارہ شیئر بھی کیا جائے گا۔ اس کالم میں نے یہ بھی تحریر کیا تھا کہ پاکستان کی جو آرمی ہے اور جو ISI ہے وہ پاکستان میں جمہوریت کی محافظ ہیں۔ یہاں پہ ایک نیریٹو موجود ہے کہ شاید یہ جو ادارے ہیں یہ پاکستانی جمہوریت کے خلاف کام کر رہے ہیں، اس کو جو ہے ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جبکہ ایسا بالکل قطعی نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ کے کوئی اسٹریٹجک ایسے معاملات بیرون ممالک میں موجود ہوں گے تو پھر آپ کو لازمی طور پر ہماری فوج اور ہماری ISI جو ہے وہ اس طرح سے محسوس ہوگی کہ شاید وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہیں، وہ پاکستان کی بقا کے لیے کام نہیں کر رہی، لیکن حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ حقیقتاً اگر ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں کہ انٹیلیجنسیا جو ہے شاید صرف وہ واقف ہوتے ہیں، اور عام عوام جس میں شاید ہم بھی ابھی شامل ہیں، ہم ابھی چونکہ بالکل اپنے صحافتی سفر کے آغاز پہ ہیں، ہم شاید اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری لائن آف جو تھنکنگ ہے وہ یہی ہونی چاہیے کہ ہمیں اپنے ریاستی اداروں کا احترام کرنا چاہیے، اور اپنے ریاستی اداروں کے جو ہے احترام کو مقدم رکھتے ہوئے ہاں ہم ان سے سوال ضرور کرتے ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ پاک فوج جو ہے ان کا جو نظام ہے، ان کا جو احتساب کا نظام ہے، آج ہمارے سامنے ایک جو مثال آئی کہ ایک میجر جو ہے اس کو سزا جو دی گئی عمر قید کی، اور اس کے بعد توثیق کر دی گئی جنرل باجوہ کی جانب سے، اور اس کی DG ISPR نے جو ہے پریس کانفرنس اور ٹویٹ کے ذریعے جو ہے یہ بات تمام تر جو ہے ڈسیمینیٹ کی تمام میڈیا کو، تمام تر عام پبلک کے لیے۔ تو یہ ایک بہترین آغاز ہو چکا ہے پاک فوج کی جانب سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان معاملات میں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ریاستی اداروں کو کہ وہ اب ایک قدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ بہت سے مسائل پاکستان میں موجود ہیں، گلگت بلتستانی جو ہیں ان کے بہت سے مسائل ہیں، بلوچستانیوں کے بہت سارے مسائل ہیں، ہمارے سندھیوں کے بہت سے مسائل ہیں، سرائکیوں کے بہت مسائل ہیں، لیکن اس کا قطعاً ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جو کمانڈ ہے وہ بیرونی ہتھ کنڈوں کے میں دے دیں، بیرونی ہاتھوں میں دے دیں، اور اپنے اداروں کے خلاف ہم الفاظ استعمال کریں، ان کے خلاف ہم جو ہے استعمال ہونے لگ جائیں۔ نہیں، بالکل نہیں، ہم قطعاً اس کو سپورٹ نہیں کرتے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے چاہے جو ایکسٹینشن کی ہے اس پہ ہمیں اختلافات اپنی جگہ ہو سکتے ہیں، لیکن ایک اچھا آغاز جو کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیا ہے، اور جو ہے جس سے پہلے جنرل راحیل شریف اور جنرل کیانی جو ہیں وہ بھی اپنے ادوار میں کر چکے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشنز جو ہیں وہ مضبوط ہونے چاہیے، اور بالکل اس کا اثر جو ہے کشمیر کی صورتحال پر بھی ہوگا۔ اور وزیر خارجہ جو کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں انہوں نے آج میڈیا سے جو بات چیت کی، اور اس میں یہی انہوں نے بتایا کہ فرانس کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کو بھی انہوں نے جو ہے تمام تر معاملات سے آگاہ کیا ہے، اور وہ بھی جو ہے نریندر مودی سے یہ معاملات اٹھائیں گے۔ اور اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو بات چیت ہوئی ہے عمران خان سے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان سامنے آیا ہے ٹویٹر پہ، انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے دوستوں سے، دونوں ممالک کے وزیر اعظم سے جو ہے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ان معاملات کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے سنبھالیں، اور اپنے ممالک کو جو ہے اپنے آئین کو جو ہے مطلب رکھتے ہوئے انڈیا اور پاکستان دونوں جو ہے وہ کشمیر کے معاملے کو اچھے طریقے سے سلجھائیں۔ تو اس وقت جو ہے گیم چینجر کی پوزیشن جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پھر سے موجود ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی جو سلامتی کونسل کا اجلاس جو ابھی ہوا پچھلے دنوں، اس کے بعد پھر
جو آگے ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے جو ہے ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے بھی کہا کہ ہمیں مزید لابنگ کی ضرورت ہے, ہمیں مزید اپنے پیغامات پوری دنیا تک پہنچانے کی ضرورت ہے, پوری دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, اور کشمیر میں کس طرح آج الجزیرہ جو ہے چینل, وہاں پہ بتایا گیا کہ کس طرح کشمیر کے جو صحافی ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں, اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کس دن انٹرنیٹ کھلے اور پوری دنیا کو تمام تفصیلات بتا سکیں. دیکھتے رہیے شو نیوز. کامران خان کو اجازت دیجیے.